بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر دو اہم جنگوں کے بارے میں پڑھا تھا، ایک جنگ حنین اور ایک جنگ تبوک۔ تو اس کی وضاحت ہم نے گزشتہ سبق کے اندر کی تھی۔ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج مقرر فرمایا تھا، اس کے بارے میں اور آگے ایک اور چیز ہے وہ بھی پڑھیں۔ تو پڑھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر بطور امیر حج غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 90 سال ذوالقعدہ کے مہینے میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقیب اسلام، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم قرار مقرر فرمایا، یعنی اسلام سکھانے والا، بطور اسلام سکھانے والے کے آپ نے ان کو مقرر فرمایا۔ آپ نے اپنی طرف سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی بھیجے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ اور عرفات و منا میں خطبہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سورہ براءت کی 40 آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور نہ کوئی ننگا ہو کر طواف کرے گا۔ 4 مہینے کے بعد کفار کفار و مشرکین کے لیے امان ختم کر دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس قدر زور سے اعلان کیا کہ ان کا گلہ بیٹھ گیا۔ ان اعلانات کے بعد لوگ فوج در فوج آ کر مسلمان ہونے لگے۔ وفود کی آمد 9 ہجری کو وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ 9 ہجری کو وفد کی جمع وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ وفود عربی میں وفد کی جمع ہے۔ وفد ایک سے زائد افراد کے گروہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے ہر طرف مبلغین کو بھیجا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض کو مبلغین کے سامنے دعوت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض قبائل اس بات کے خواہش مند ہوتے کہ براہ راست بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر جمال نبوت کی زیارت کریں اور اپنے اسلام کا اظہار کریں۔ اسی لیے کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندے بن کر مدینہ شریف آتے اور خود بانی اسلام اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعوت اسلام کا پیغام سن کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے اور پھر واپس اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر انہیں بھی مسلمان کرتے ہیں۔ اس طرح کے وفود مختلف زمانوں میں مدینہ شریف آتے رہے، مگر فتح مکہ کے بعد تو گویا سارے عرب میں اسلام کا ڈنکا بج اٹھا۔ آگے کہتے ہیں کثرت سے وفود آنے کی وجہ، یعنی یہ جو کثرت کے ساتھ گروہ در گروہ داخل ہو رہے تھے کفار اسلام کے اندر، تو ان کا اسلام کی طرف آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو کہتے ہیں بہت سے قبائل پہلے ہی اسلام کی حقانیت کے قائل ہو چکے تھے، مگر قریش کے ڈر اور دباؤ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ جو فتح مکہ ہوا تھا، فتح مکہ سے پہلے بھی بہت سے قبائل اسلام کی حقانیت کو قبول کر چکے تھے، لیکن وہ کفار جو قریش تھے، جو کہ پاورفل سمجھے جاتے تھے عرب کے اندر، تو ان کے دباؤ کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ تو فتح مکہ نے اس رکاوٹ کو دور کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو مسلمانوں کو غلبہ ملا، تو وہ جو رکاوٹ تھی کفار کے دباؤ کی، تو وہ دور ہو گئی۔ اب اسلام کی تعلیمات اور قرآن کے مقدس پیغام نے ہر ایک کی دل پر سکہ بٹھا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو پہلے اسلام کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے،
اب وہ پروانوں کی طرح شمع رسالت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہونے لگے۔ سچے نبی کی تعلیمات اور کردار سے متاثر ہو کر یہ لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں دور دراز سے وفود کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اپنی خواہش سے قبولیت اسلام کی سعادت پا کر شرف صحابیت کا تاج سر پر سجا کر ہمیشہ کی سعادتیں اور مقدر میں لکھواتے ہیں، ہمیشہ کی سعادتیں اپنے مقدر میں لکھواتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں تو اتنی کثرت سے وفود آئے کہ اس سال کا نام ہی ستۃ الوفود، سنت الوفود، یعنی وفود کے آنے کا سال پڑ گیا۔ ایک قول کے مطابق اس سال تقریباً 60 وفود حضرت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ قبائل سے آنے والے وفود کے استقبال اور ان سے ملاقات کے لیے خاص اہتمام فرماتے ہیں۔ ہر وفد کے آنے پر آپ نہایت عمدہ کپڑے زیب تن فرماتے ہیں، زیب تن یعنی آپ پہنتے ہیں، زیب تن فرما کر تشریف لاتے۔ ان سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں ایک ستون بولتے ہیں، ایک جو پلر ہوتا ہے، سے ٹیک لگا کر نشست فرماتے، پھر ہر ایک وفد سے خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، یعنی کھل کر اور دل سے گفتگو فرماتے ہیں، اور ضروری عقائد و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین بھی فرماتے ہیں۔ ان مہمانوں کو اچھے سے اچھے مکانوں میں ٹھہراتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کا خاص خیال فرماتے ہیں، اور ہر وفد کو تحائف بھی عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو یہ جو اسلام کے اندر وفود در وفود لوگ داخل ہو رہے تھے، تو ان کا بیان تھا۔ تو اس کے بارے میں سورہ جو اذا جاء نصر سورہ فتح بھی ہے، تو اس کے بارے میں سورہ فتح کے اندر بھی یہ بیان موجود ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح يدخلون في دين الله افواجا فسبح باسم ربك فسبح باسم ربك فسبح باسم ربك واستغفروا كان توابا۔ اس طرح کی کچھ آیات ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح باسم ربك واستغفر انه كان توابا۔ تو اس کے اندر افواجا کا ذکر ہے، تو یہاں پر وفد کی جمع ہے، تو اسی طرح افواج یہ فوج کی جمع ہے، تو فوج بھی بولتے ہیں کہ بڑے گروہ کو، اور بڑے گروہ جب بہت سارے ہو جائیں تو ان کو افواج کہا جاتا ہے، جیسے افواج پاکستان ہے، یا اسی طرح افواج ہندوستان، یا اس طرح کا بولا جاتا ہے۔ تو افواج یہ فوج کی جمع ہے، اسی طرح وفود کی جمع ہے۔ تو یہی صورت آپ پڑھیں گے تو یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس طرح اسلام کے اندر کافی لوگ داخل ہوئے، اسی طرح اسلام کا بول بالا ہوا، اور اسلام کی تعداد کے اندر، مسلمانوں کی تعداد کے اندر ایک خاص اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو فتح مکہ کے بعد پیش آئی، خاص طور پر یہ کیا وجہ بنی کہ لوگ وفد در وفد، افواج در افواج لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اس کی وجہ کو بھی سامنے رکھنا، اور کس طرح لوگ آئے، کیا اہتمام فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی آپ نے خاص طور پر اس کو یاد کرنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ